ناظرین، آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کسی قیدی کو انڈیمان بھیجنے کے لیے کالا پانی کا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو، جو ہندوستان سے ہزاروں کوس دور واقع تھا، اور ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ پہلے ہی سے رائج تھے۔ کالا پانی کا نام سنتے ہی ذہن میں اس جیل کا نقشہ ابھر آتا ہے کہ جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہ شاذ ہی زندہ واپس لوٹا، بلکہ یہاں تک کہ اس کی لاش کو بھی وطن کی مٹی نصیب نہ ہو سکی۔ کالا پانی کے بارے میں مفصل تفصیلات ہمیں مولانا محمد جعفر تھانیسیری کی کتاب تواریخ عجیب میں ملتی ہیں۔ مولانا جنگ آزادی 1857 کے سرگرم مجاہد تھے۔ کالا پانی سے رہائی پانے کے بعد مولانا نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو اردو کی پہلی خود نوشت سوانح عمری اور پہلی سیاسی خود نوشت سوانح عمری ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1856 تک مولانا تحریک مجاہدین میں باقاعدہ شامل ہو چکے تھے۔ آپ تحریک کے سینئر ممبر اور بہت بڑے رازدار بھی تھے۔ 1864 میں مجاہدین کی مالی اور جانی مدد کرنے پر آپ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور آپ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر کے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا سن کر آپ پر مسرت کی کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انگریز یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ چنانچہ آپ کی سزا کو اذیت میں تبدیل کرنے کے لیے پھانسی کو سزائے قید میں تبدیل کر دیا گیا اور آپ امبالہ، لاہور، ملتان، سکھر، کوٹری سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے۔ یعنی اس دوران آپ کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ ایک ہفتہ کراچی جیل میں رہنے کے بعد بادبانی جہاز کے ذریعے یعنی بحری جہاز کے ذریعے بمبئی روانہ ہو گئے۔ وہاں 1 ماہ تھانہ جیل میں مقیم رہے اور پھر 11 جنوری 1866 کو آپ جزیرہ انڈیمان پہنچ گئے۔ 17 سال اور 10 ماہ بسر کرنے کے بعد انڈیمان سے 9 نومبر 1883 کو ہندوستان روانہ ہوئے اور 20 نومبر 1883 کو 9 بجے شب امبالہ چھاؤنی کے اسٹیشن پر پہنچے۔ اس طرح تقریباً 18 برس کے بعد اس مرد مجاہد کو وطن کی مقدس سرزمین دیکھنا نصیب ہوئی۔ کالا پانی اسی مرد مجاہد محمد جعفر تھانیسری کی خود نوشت سرگزشت ہے، جس میں آپ نے جزائر انڈیمان سے واپسی پر احباب کے اصرار پر اپنی گرفتاری، مقدمے، قید، سفر انڈیمان کی زندگی کے حالات بہت ہی دلنشین انداز میں تحریر کیے ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز نے ہمارے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جن کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگ اسی جزیرے یعنی انڈیمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیے گئے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو انگریز غدر کے نام سے جانتے ہیں۔ کالا پانی کے بارے میں جس دوسری شخصیت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی انقلاب 1857 کے پیشرو تھے، اس لیے ان کو 30 جنوری 1859 کو گرفتار کیا گیا اور لکھنؤ میں مقدمہ چلایا گیا۔ 4 مارچ 1859 کو قتل برانگیختہ اور بغاوت کے الزام میں بطور شاہی قیدی کالا پانی میں عمر قید اور تمام جائیداد کی ضبطی کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اپنی سزا کا حال علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب الشورۃ الہندیہ میں رقم کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ مکر و تلبیس سے نصارہ نے جب مجھے قید کر لیا تو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور ایک سخت زمین سے دوسری سخت زمین میں منتقل کرنا شروع کیا۔ مصیبت پر مصیبت اور غم پر غم پہنچایا۔ میرا جوتا اور لباس تک اتار کر موٹے اور سخت کپڑے پہنا دیے۔ نرم اور بہتر بستر چھین کر خراب، سخت اور تکلیف دہ بچھونا حوالے کر دیا۔
گویا اس پر کانٹے بچھا دیے گئے تھے یا دہکتی ہوئی چنگاریاں ڈال دی گئی تھی۔ میرے پاس لوٹا، پیالہ اور کوئی برتن تک نہ چھوڑا۔ بخل سے ماش کی دال کھلائی اور گرم پانی پلایا۔ محبان مخلص کے آب محبت کے بجائے گرم پانی اور ناتوانی اور کبر سنی کے باوجود ذلت اور رسوائی سے ہر وقت سامنا رہا۔ دشمن کے ظلم نے مجھے دریائے شور کے کنارے ایک بلند و مضبوط ناموافق آب و ہوا والے پہاڑ پر پہنچا دیا، جہاں سورج ہمیشہ سوا نیزے پر رہتا تھا۔ اس میں دشوار گزار گھاٹیاں اور راہیں تھیں جنہیں دریائے شور کی موجیں ڈھانپ لیتی تھیں۔ اس کی نسیم صبح بھی گرم و تیز ہوا سے زیادہ سخت اور اس کی نعمت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ مضر تھی۔ اس کی غذا کڑوی، اس کا پانی سانپوں کے زہر سے بڑھ کر ضرر رساں، اس کا آسمان غموں کی بارش کرنے والا، اس کا بادل رنج و غم برسانے والا، اس کی زمین آبلہ دار، اس کے سنگریزے بدن کی پھنسیاں اور اس کی ہوا ذلت و خواری کی وجہ سے ٹیڑھی چلنے والی تھی۔ ناظرین کرام، علامہ کی تحریر بھی اردو ادب کا ایک نادر نمونہ ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں، ہر کوٹری پر چھپر تھا جس میں رنج و مرض بھرا ہوا تھا، میری آنکھوں کی طرح ان کی چھتیں بھی ٹپکتی رہتی تھیں۔ ہوا بدبودار اور بیماریوں کا مخزن تھی، مرض سستا اور دوا گراں، بیماریاں بے شمار، خارش و قوبہ یعنی وہ مرض جس سے بدن کی کھال پھٹنے اور چھلنے لگتی ہے، یہ عام تھی۔ بیمار کے علاج، تندرست کے بقائے صحت اور زخم کے اندر مال کی کوئی صورت نہ تھی۔ معالج مرض میں اضافہ کرنے والا اور طبیب تکلیف و رنج بڑھانے والا تھا۔ رنجیدہ کی نہ غمخواری کی جاتی، نہ اس پر رنج و افسوس کا ہی اظہار ہوتا۔ دنیا کی کوئی مصیبت یہاں کی المناک مصیبتوں پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ یہاں کی معمولی بیماری بھی خطرناک ہے۔ بخار موت کا پیغام، مرض سرسام اور برسام ہلاکت کی علت تام ہے۔ بہت سے مرض ایسے ہیں جن کا کتب طب میں نام و نشان بھی نہیں۔ نصرانی ماہر طبیب مریضوں کی آنتوں کو تنور کی طرح جلاتا اور مریض کی حفاظت نہ کرتے ہوئے آگ کا قبہ اس کے اوپر بناتا ہے۔ مرض نہ پہچانتے ہوئے دوا پلا کر موت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی اس میں سے مر جاتا ہے تو نجس و ناپاک خاکروب، جو در حقیقت شیطان خناس یا دیو ہوتا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریگ کے تودے میں دبا دیتا ہے۔ نہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیسی عبرتناک اور المنگیز کہانی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر میت کے ساتھ یہ برتاؤ نہ ہوتا تو اس جزیرے میں مر جانا سب سے بڑی آرزو ہوتی اور اچانک موت سب سے زیادہ تسلی بخشتی۔ اور اگر مسلمان کی خودکشی مذہب میں ممنوع اور قیامت کے دن عذاب و عقاب کا باعث نہ ہوتی تو کوئی بھی یہاں مقید و مجبور بنا کر تکلیف میں مبتلا نہ رکھا جا سکتا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت حالات تھے کہ میں متعدد سخت امراض میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا صبر مغلوب، میرا سینہ تنگ، میرا چاند دھندلا اور میری عزت ذلت میں بدل گئی۔ میں نہیں جانتا کہ اس دشوار اور سخت رنج و غم سے کیوں کر چھٹکارا حاصل ہو سکے گا۔ خارش و قبا میں ابتلا اس پر مستزاد ہے۔ صبح شام اسی طرح بسر ہوتی ہے کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ روح کو تحلیل کر دینے والے درد و تکلیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ پھنسیاں مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان تمام مصائب کے باوجود اللہ کے فضل و احسان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دوسرے قیدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی بیڑیاں پہنے ہوئے زنجیروں میں کھینچے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ انہیں لوہے کی بیڑیوں اور زنجیروں میں ایک سخت، تیز اور غلیظ انسان کھینچتا ہے، کینہ و عداوت کا پورا مظاہرہ کرتا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچاتا اور بھوکے پیاسے پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان آفات و تکالیف سے اس نے محفوظ رکھا۔ میرے دشمن میری اظہار ثانی میں کوشاں اور میری ہلاکت کے در پہ رہتے ہیں۔ میرے دوست میرے مرض کے مداوا سے لاچار ہیں۔ دشمنوں کے دل میں میری طرف سے بغض و کینہ مذہبی عقائد کی طرح راسخ ہو گیا ہے۔ ان کے پلید سینے کینہ و عداوت کے دفینے بن گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ علامہ فضل حق خیرآبادی کی کتاب میں سے کچھ اقتباسات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب آتے ہیں دوبارہ کالا پانی جیل کی طرف۔ 30 دسمبر 1943 کو یہاں سبھاش چندر بوس نے ہندوستانی پرچم لہرایا۔
دوسری جنگ عظیم کے سبب اب یہاں قیدیوں کو لانا ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے برطانوی حکومت نے اس قید خانے کا استعمال ترک کر دیا۔ 1945 میں جب کالے پانی کی جیل کی عمارت کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے تو آزادی کے متوالوں نے کہا کہ نہیں، ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی، یہ تو آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر دے گی کہ ظلم کی کس تاریک رات سے گزر کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ 1947 میں آزادی ہند کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ جزائر انڈیمان اور نکوبار پر اب انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب بھی ایک 500 بستروں کا اسپتال اور میوزیم قائم ہے۔ آپ اب بھی جزائر انڈیمان جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں، چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی ہوں اور روحیں بھٹکتی ہوں، جن کے گلے سڑے زخموں کو حشرات الارض چوستے اور کاٹتے تھے، جن پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا۔ وہ ہزاروں جو کالا پانی سے فرار کی کوشش میں سمندر کے کھارے پانی میں ڈوب مرے اور پھر ان کی پھولی ہوئی گلی سڑی سیاہ لاشوں کو سمندر نے دوبارہ ساحل پر لاپ پٹخا ہوگا، جن کو ان کے مذہب کے مطابق نہ تو آخری رسومات نصیب ہوئیں اور نہ کفن اور قبر۔ یہ ہے کالے پانی کی درد انگیز اور ہولناک تاریخ۔